السلام علیکم احباب۔ اب جس مقدس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، آپ کا اسم گرامی حضرت ابو الفضل حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بہت صاحب کرامت و فراست بزرگ اور حضرت ابو سعید ابو الخیر جبری کے مرشد ہیں۔ وہ سرخس ہی میں آپ پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ پر قبض کی کیفیت طاری ہوتی تو حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کا طواف کیا کرتے۔ یہاں پہ روحانی قبض کا ذکر ہے۔ روحانی قبض اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ جا کے اللہ کا تقرب ملنا انسان کو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تقرب نہیں ملتا، خضوع و خشوع کی حالت نہیں، باطنی کیفیت وہ جو ہے وہ پہلے والی برقرار نہیں رہتی۔ ذکر فکر میں یا عبادات میں جو ہے وہ لذت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لذت کے رک جانے کے سلسلے کو روحانی قبض بولتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں آپ حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کا طواف کیا کرتے تھے، جس کے بعد آپ کے اوپر بست کی کیفیت نمودار ہو جاتی، اور حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں میں سے جو بھی حج کا قصد کرتا تو حضرت ابو سعید اس کو آپ کے مزار کی زیارت کا مشورہ دیتے ہوئے فرماتے کہ وہاں کی زیارت پر تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر میں اور دوسرے کنارے پر حضرت ابو الفضل کھڑے تھے، اور اس وقت آپ کی مجھ پر ایسی نظر پڑی کہ میرے مدارج میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ امام خزامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں درخت پر چڑھا ہوا شہتوت توڑ رہا تھا کہ آپ کا ادھر سے گزر ہوا، لیکن آپ نے مجھے دیکھے بغیر سر اٹھا کر کہا کہ اللہ، میں سال بھر سے حجامت بنوانے کے لیے تجھ سے ایک وانگ طلب کر رہا ہوں، لیکن تو نہیں دیتا۔ کیا دوستوں کے ہمراہ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ امام خزامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب میری نظر درخت پر پڑی تو اس کی تمام شاخیں اور پتے سونے کے بن گئے، لیکن یہ صورت دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ قلب کی آسودگی کے لیے تجھ سے کوئی بات نہ کہنی چاہیے۔ منقول ہے کہ سرکس میں ایک بے نمازی دیوانہ وار پھرا کرتا تھا، اور جب اس سے لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ وضو کرنے کے لیے پانی کہاں ہے؟ یہ سن کر لوگ اس کو کنویں پر پکڑ کر لے گئے اور اس کے ہاتھ میں رسی اور ڈول تھما کر کہا کہ اس میں پانی کھینچ کر وضو کر لے، لیکن وہ دیوانہ 13 یوم تک اسی طرح رسی پکڑے بیٹھا رہا، اور اتفاق سے جب آپ کا ادھر سے گزر ہوا تو فرمایا کہ یہ تو غیر مکلف ہونے کی وجہ سے کیوں شریعت سے قطعاً آزاد ہے، جاؤ اس کو اس کے گھر پہنچا دو، اس پہ شریعت لاگو نہیں۔ ایک دن آپ کے یہاں لقمان سرخسی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو آپ کو ایک جزو ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ کیا تلاش کرتے ہو؟ فرمایا کہ جس کو تم ترک میں تلاش کرتے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ خلاف کیوں ہے؟ فرمایا کہ خلاف تو نہیں تو تمہیں نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پوچھتے ہو کہ کیا تلاش کرتا ہے۔ اب مستی سے ہوشیار اور ہوشیاری سے بیدار ہو جاؤ تاکہ تمہاری نگاہوں سے خلاف دور ہو سکے اور تم سمجھ سکو کہ دونوں کس شے کی جستجو میں ہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو خواب میں مردہ دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آیت تلاوت کرو۔ چنانچہ اس نے یہ آیت تلاوت کی، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی گزاری وہ کبھی نہیں مرتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید کو آپ نے اپنے یہاں قیام کا حکم دیا اور رات کے وقت ان سے فرمائش کی کہ کوئی آیت تلاوت کرو۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی تو آپ نے اس کے 700 معانی بیان کیے جو ایک دوسرے سے قطعاً جدا تھے، حتیٰ کہ پوری رات اسی میں گزر گئی، اور آپ نے فرمایا کہ شب رفت و حدیث مابیاں رسید، شب راچا گناہ حدیث معبود دراز، یعنی رات گزر گئی اور ہماری بات ختم نہ ہو سکی، لیکن اس میں رات کا اس لیے کوئی قصور نہیں کہ ہماری بات ہی طویل تھی۔ فرمایا کہ موافقت امر نیک ہے، اور امر نیک کی موافقت اس سے بھی افضل ہے۔ فرمایا کہ جس کو خدا کی موافقت حاصل ہو جاتی ہے وہ کبھی اس کی مخالفت
نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صفت آدم سے آگاہ کرنا چاہا تو فرمایا، اور جب اپنی صفت فضل سے آگاہ کرنا چاہا تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ فرمایا چونکہ اصحاب کہف بلا واسطہ خدا پر ایمان لائے اس لیے وہ جواں مرد کہلانے کے مستحق ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے اور اس کی غیرت اس کی مقتضی ہے کہ جب تک وہ کسی کو توفیق عطا نہ کرے اس کی جانب راہ نہیں پاتا۔ فرمایا کہ مصنوعات کا وجود ہی صانع کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ جو شخص خود اپنے نفس کو مؤدب نہ بنا سکے اس کو واقف ادب نہیں کہا جا سکتا، اور جو آداب قلب سے نابلد ہو وہ کبھی ادب سے واقف نہیں ہو سکتا، اور جو ادب روح سے ہو اس کو کبھی قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض مرد عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک نفس موجود ہے اس وقت تک امر نواہی کی پابندی ضروری ہے، اور اس سے کسی کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور ایسے مقام پر ڈٹائی سے کام نہ لینا چاہیے جب تک حرمت سے روگرداں نہ ہو۔ ایک مرتبہ قحط کے دوران لوگوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ پانی ضرور برسے گا۔ چنانچہ اس قدر بارش ہوئی کہ تمام خشک درخت سرسبز ہو گئے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا دعا مانگی تھی، فرمایا کہ میں نے رات کو ٹھنڈا پانی پی لیا تھا جس کی وجہ سے خدا نے سب کا دل ٹھنڈا کر دیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتب دوراں تھے، کیونکہ یہ چیزیں اکتاب ہی میں پائی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے جابر بادشاہ وقت کے لیے دعائے خیر کی درخواست کی تو فرمایا کہ مجھے تو اس کا افسوس ہے کہ تم لوگ بادشاہ کو اپنے درمیان کیوں لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تو عہد ماضی کو یاد کرو اور نہ مستقبل کا انتظار کرو، بلکہ حال ہی کو غنیمت سمجھو۔ پھر فرمایا کہ عبودیت کی حقیقت دو چیزوں میں منحصر ہے۔ اول یہ کہ خود کو اللہ تعالیٰ کا محتاج تصور کرو کیونکہ یہی عبودیت کی بنیاد ہے، اور دوسرا اتباع سنت کرتے رہو کیونکہ اس میں راحت نفس نہیں ہے۔ انتقال کے قریب لوگوں نے آپ سے عرض کیا ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کو فلاں شیخ کے مقبرے میں دفن کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے فلاں ٹیلے پر دفن کرنا جہاں آوارہ گرد قسم کے لوگ دفن ہیں، کیونکہ وہ خدا کی رحمتوں کے زیادہ مستحق ہیں۔